عید الاضحیٰ صبر و وفا اطاعت ربانی کی عظیم داستان۔ حجاز کی سرزمین پر سرخ اونٹ شروع ہی سے بڑا قیمتی رہا ہے۔ یوم تراویہ کسے کہا جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ کی قربانی اصل میں اس واقعہ عظیم کی یاد کو تازہ کرتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں فرزند عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے دیکھا تو سچ مچ انہیں قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہماری مختلف مذہبی کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا حوالہ آیا ہے جو کہ قربانی سے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب مسلسل 3 رات تک دیکھا تھا۔ پہلی رات یعنی 8 ذی الحج جسے عشری اصطلاح میں یوم تراویہ کہا جاتا ہے۔ لغت میں تراویہ کے معنی سراب کرنے، پانی فراہم کرنا معنی اور عرفات میں چونکہ پانی نہیں ہے اس لیے ایام حج میں یعنی اسی تاریخ کو یہاں بذریعہ ٹینکر پانی سپلائی کیا جاتا ہے جس کی شہادت عازمین حج بھی دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں تراویہ کے معنی و مفہوم میں پانی پلانا لکھے ہیں۔ لوگ اس دن اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے۔ بعض اہل زبان نے تراویہ کو روایت سے لیا ہے اس لیے دیکھنے کے معنی میں لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی چونکہ خواب دیکھا تھا تو دیکھنے کے معنوں میں تراویہ لیا۔ اس کی توجیہ یہ بھی لکھی ہے کہ اس دن عازمین حج نماز ظہر کے بعد احرام باندھ کر مینا کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور زاد راہ کی خاطر پانی بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ اس کے معنی سوچ کا دن لکھتے ہیں کیونکہ رات کے خواب کے بعد دن میں اس کی تعبیر کے بارے میں سوچا تھا اس لیے اس دن کا نام یوم تراویہ پڑ گیا۔ اس دن کا تعلق چونکہ ایام حج سے بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی عزیز ترین شے ہماری راہ میں قربان کرو۔ صبح اٹھ کر آپ علیہ السلام نے سوچا کہ کیا چیز قربان کی جائے کہ جس سے منشائے عزتی پوری ہو جائے۔ آپ نے اونٹ قربان کر دیا۔ دوسری رات پھر وہی خواب آیا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے پھر ایسا ہی کیا۔ واضح ہوا کہ حجاز کی سرزمین پر سرخ اونٹ شروع ہی سے بڑا قیمتی رہا ہے جسے صرف چند مخصوص افراد استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ عام آدمی کی قیمت خرید سے باہر ہوتا ہے۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی وہ یوم عرفہ تھا جس کے معنی پہنچانے کے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جنت سے نکلنے کے بعد خطۂ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ایک دوسرے سے بچھڑ چکے تھے اور پھر عرفات کے میدان میں ان کا ملاپ ہوا تھا جہاں دونوں نے ایک دوسرے کو یوم عرفہ میں پہچان لیا تھا، اس لیے اسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری توجیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے۔ ان مناسک کو دیکھنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ سورہ بقرہ آیت 128۔ عرفہ ذی الحج کا دن ہوتا ہے۔ اسی دن تمام عازمین حج عرفات کے میدان میں آتے ہیں جو حج کا رکن اعظم ہے۔ یہاں کی حاضری خواہ چند ساعتوں کے لیے ہی صحیح ضروری ہے ورنہ حج نہیں ہوتا۔ اس دن عازمین حج اپنے آپ کو رب کائنات کے حضور پیش کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف برملا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ عرفہ والی رات کو بھی یہ خواب دیکھا تھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے دن والے خواب کو پہچان لیا تھا کہ یہ وہی خواب ہے جو کل دیکھا تھا۔ اسی دن فجر کی نماز سے 13ویں کی عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد خواتین و حضرات پر چاہیے وہ مقیم ہو یا مسافر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تیسری رات کو آپ علیہ السلام کو پھر وہی خواب دکھائی دیا اور یاد دہانی کروائی گئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنی عزیز ترین شے کو قربان کرو۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آئے تو آپ علیہ السلام نے بیٹے سے 3 راتوں کے خواب کا ذکر کیا جس کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی ذکر ہوا ہے۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس نے کہا میرے پیارے بیٹے میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے قربان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا والد محترم جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔